آیت نمبر 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ حصہ تجوید کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے گزشتہ اسباق میں، اس کی بہترین مشق ہے آج کے سبق میں۔ کثرت کے ساتھ نون مشدد، میم مشدد اور تنوین کے حروف آئے ہیں۔ غننے کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں، نون ساکن ہو تو بھی غنہ کرتے ہیں، تنوین ایسی ہو جس کے بعد با یا میم ہو تو وہاں بھی غنہ کرتے ہیں۔ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے یا ایتھا النفس، یہاں پہلا نون مشدد ہے، نون ہے اور نون کے اوپر شد ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پھر مطمئنہ، نون مشدد ہے، ارجعی مد ہے، اس کو لمبا کریں گے، الی ربک راضیۃ، تنوین ہے اور تنوین سے ہٹ کر کے بھی میم مشدد ہے، میم ہے اور میم کے اوپر شد ہے، لہٰذا یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، راضیۃ مرضیہ۔ اسی طرح آخری آیت جنتی، آخری لفظ ہے جو سورت کا جنتی، وہاں بھی نون مشدد ہے، جب پڑھیں گے تلاوت کریں گے تو اس پر بھی غنہ کریں گے، جنتی۔ آج کے سبق میں اتنا کافی ہے۔ حصہ ترجمہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ہے ایسے نفس جو مطمئن ہو چکا، یا ایسا نفس، ایسی جان جو اطمینان پا چکی، یا ایک اور ترجمہ بھی اردو تراجم میں جو ترجمہ کیا گیا ہے انہوں نے ترجمہ کیا چین کے ساتھ، ایسی جان جس نے چین پا لیا، ایسی جان جس نے چین پا لیا یا سکھ پا لیا۔ ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی جانب، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی، پس تو داخل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ لفظی ترجمہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، عربی کے اندر جب کسی کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں تو یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کے ساتھ اس کو بلایا جاتا ہے کہ فلاں، یا زید، یا عامر، یا سبحان، یا حسن، جو بھی نام ہوتا ہے بلانے کے لیے یا کا لفظ حرف ندا ہے۔ بعض دفعہ یا کے آگے ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے، یہ عربی گرامر کا اصول ہے، ضابطہ ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے، ویسے صرف دردی بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یا ایتھا اصل ہے یا، اور ایتھا عربی گرامر کی وجہ سے عربی کا ایک قاعدہ ہے، یہاں پر ایتھا کے ذریعے فصل لایا گیا ہے۔ النفس جان کو کہتے ہیں۔ وجہ آپ نے یہ مجھے بتانا ہے کہ ایتھا کیوں آیا ہے اتوار والے دن۔ المطمئنہ ملتا جلتا لفظ ہے نا اردو کے اندر، مطمئن ہو جانا، اطمینان پا لینا۔ عربی میں کہتے ہیں کسی انسان کا، کسی جان کا چین پا لینا، سکھ پا لینا، مطمئن ہو جانا۔ اے نفس مطمئن، ارجعی، تو لوٹ، راجع ہونا کیا کہتے ہیں؟ رجوع کرنا، مطلب لوٹ جانا۔ ارجعی یہ امر کا صیغہ ہے، فعل ہے، فعل امر ہے،
حکم دیا جا رہا ہے تو لوٹ جا، تو واپس ہو جا، الا بمانا طرف، کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو، آسان پیچھے پنکھا بند کرو، کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو الا کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ فلاں جانب، فلاں کی طرف. تو ارجعی تو واپس ہو، تو لوٹ طرف، رب کی اپنے رب کی طرف. یہ کاف عورتوں والا نہیں ہے. اچھا ویسے میں نے عرض کی تھی نا کہ کاف کے نیچے زیر ہو تو عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں کاف کے نیچے زیر الہ کی وجہ سے یہ حرف جر ہے، اور رب کی پکڑنا، جیسے جزاک اللہ اردو کو کہتے ہیں نا، عورت ہو مؤنث ہو تو جزاک اللہ کہتے ہیں، مرد ہو تو مذکر ہو تو جزاک اللہ. لیکن رب کی میں یہاں مؤنث والا کاف نہیں ہے، یہ کاف مذکر کا ہی ہے، لیکن جر کس کی وجہ سے ہے کسرہ، زیر اس وجہ سے کہ پیچھے الہ ہے، یہ حرف جارہ میں سے ہے. راضیتن راضی ہونے والا، مرضیہ جس کو راضی کیا جائے، اس حال میں کہ تو بھی راضی ہے اور اللہ بھی راضی ہے. فادخلی پس تو داخل ہو جا، بہت محبت والے جملے ہیں جی. فادخلی پس تو داخل ہو جا، یہ امر ہے، تو داخل ہو جا فی عبادی میرے بندوں میں. عباد بندہ اور یا ضمیر متکلم کی، میرے بندوں. اللہ نے خالی نہیں چھوڑا، نسبت کی اپنی جانب. تفسیر میں عرض کروں گا. وادخلی جنتی اور تو داخل ہو جا میری جنت. پہلے تو کلام کے تفسیر کے ضمن میں سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ کلام کی جو فصاحت و بلاغت ہے نا اپنے عروج پر، اور انتہائی محبت سے اللہ نے کلام فرمایا. بار بار اپنی طرف، عموماً کلام کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، اردو ہو، انگلش ہو، عربی ہو، اس میں بار بار متکلم کا تذکرہ نہیں کرتے. ایک دفعہ تذکرہ ہو جائے کافی ہوتا ہے، باقی کلام میں سمجھ آتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پر جو تذکرہ ہے نا، فادخلی فی عبادی جنتی، اگر عباد کہا جاتا تب بھی کافی تھا، جنت کہہ دیا جاتا تب بھی کافی تھا، لیکن قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی محبت پر، چھوڑا نہیں. میرے پیارے بندے ترجمہ نہیں ہے اس کا میرے خیال سے، ہے نفس مطمئنہ تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. اور میرے بندے کون ہیں؟ فی عبادک الصالحین، اللہ کے بندے کون سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہے. فی عبادک الصالحین، نیک لوگوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی اور تم داخل ہو جا. جنت نہیں کہا، جنت کے علاوہ کوئی جنت ہے جی؟ جنت ایک ہی ہے. یہاں بات پوری ہو رہی تھی، اللہ کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے. لیکن اللہ نے ساتھ اپنائیت کا ایک عنصر دیا ہے، ایک لفظ دیا ہے کہ میرے بندے تو نے میرے لیے دنیا میں اپنے آپ کو روکے رکھا، اس چیز سے جس سے میں نے روکا، وہ کام کیا جس کا میں نے حکم دیا، تو آج میری جنت میں داخل ہو. جیسے کوئی دوست کسی کو منا رہا ہو نا، وہ بات نہ مانے، تو آخر میں وہ ہر باتاً ایک ہی جملہ کہتا ہے، یار میری خاطر ایسے کر، میرے لیے ایسے کر. تو اللہ کہتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. اب آتے ہیں تفسیر کی طرف. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ خطاب ہوگا اس وقت جو کلام کا سیاق و سباق ہے نا. ہمیشہ قرآن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کا کوئی جز اپنے ماقبل اور مابعد، اپنی پہلی والی آیات کو یا اپنے پہلے والے جز کو چھوڑ کر نہیں سمجھا جاتا. قرآن کا کوئی بھی جز سمجھنے کے لیے پیچھے والے کلام کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے، پچھلی آیت کے اندر کیا ہے، اگلی آیت کے اندر کیا ہے. تو پچھلی آیات یہ بتاتی ہیں، اور اکثر مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے. جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت والے روز اعلان ہوگا میدان محشر میں، جب فیصلہ ہو جائے گا نا کہ یہ لوگ دنیا میں کامیاب قرار دیے گئے ہیں اور یہ لوگ ناکام قرار دیے گئے ہیں، اس وقت یہ اعلان ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا نفس مطمئن. یہ اعلان اس وقت ہوگا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ ایسا نہیں ہے، یہ اعلان 2 دفعہ ہوگا.
اور انہوں نے اس دلیل میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لائی ہے، حدیث لائی ہے۔ فرماتے ہیں ایک اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، موت کا وقت ہونے لگتا ہے نا، تب بھی کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے نا تو فرشتے ریشم کا وائٹ لباس، سفید لباس لے کر آتے ہیں، سفید کپڑا لے کر آتے ہیں، اور سفید کپڑے کے اوپر اس کو پھر پکارا جاتا ہے اور پیغام دیا جاتا ہے کہ ہے نفس مطمئنہ، آج تو لوٹ اپنے رب کی جانب۔ اور اس روح کو، اس نیک آدمی اور اس مومن آدمی کی روح کو نکال کر وہ علیین کے اندر لے جاتے ہیں۔ علیین یہ جنت، عرش کے نیچے ایک جگہ ہے، وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے پرندوں کی صورت میں، سبز پرندوں کی صورت میں۔ وہ جنت میں جہاں چاہے، علیین میں جہاں چاہے وہاں ٹہلتا ہے، کبھی اڑتا ہے کہاں بیٹھتا ہے، کبھی اڑتا ہے کہاں بیٹھتا ہے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ مومن آدمی کو مرنے کے وقت بھی یہ پکارا جاتا ہے کہ ہے نفس مطمئن، آج کوچ کر لے، آج واپس چل۔ اور دوسرا علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جب جیسے قرآن کا ربط بھی بتلا رہا ہے، میدان محشر لگے گا، فیصلہ ہو جائے گا جزا و سزا کا، تو کامیاب لوگوں کو اس دن بھی کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ لفظ ارجعی سے ایک مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے، ایک بات بھی سمجھ آ رہی ہے۔ ارجعی یہ بتلا رہا ہے کہ ہم آئے بھی جنت سے ہی ہیں۔ ارجعی کیا بتلا رہا ہے جی؟ ہم آئے بھی جنت سے ہیں، مگر نہ لوٹنے کا کوئی تصور۔ جس نے پہلی دفعہ کہیں جانا ہو اسے یوں تو نہیں کہا جاتا نا کہ واپس چلو۔ جس نے پہلی دفعہ کہیں جانا ہو، کسی مقام پر، کسی منزل پر پہلی بار ہو، قبر میں پہلی منزل ہے، پہلی دفعہ جانا ہے، تو یوں نہیں کہا گیا کہ قبر میں لوٹ چلو۔ وہاں کہا جائے گا کہ ارجعی الی ربک راضیہ، اپنے رب کی جانب لوٹ چلو۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کے طرف سے ہی آئے ہیں۔ دوسری بات، عالم ارواح کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ روحوں سے خطاب فرما لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس تمام روحوں نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ربیع الاول قریب ہے، سیرت کا ایک نقطہ بھی میرے ذہن میں آگے عرض کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کیوں ہے کائنات کے لوگوں پر، کائنات کی مخلوقوں پر؟ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے، جس وقت اللہ نے پوچھا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سوال تھا۔ فرشتوں نے بھی کہا تھا نا کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا آپ نے سکھلایا ہے، جتنا آپ نے بتلایا ہے۔ وعلم آدم الاسماء، حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے گئے اور ہمیں نام سکھلائے نہیں گئے۔ تو روحوں نے کیسے جواب دے دیا کہ بلا آپ ہی ہمارے رب ہیں؟ وہاں بھی یہ علم کہیں سے آیا تھا، وہاں بھی کسی نے پہلے کہا تھا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جس روح نے سب سے پہلے کہا نا کہ بلا، تو روح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان روحوں کو جیسے کلاس لگی ہے نا، استاد کوئی سوال پوچھ لے، مثال ہے، مثال بن نہیں سکتی، اس تصور کی منظر کشی ہو نہیں سکتی، لیکن ہم کم فہم ہیں، کم عقل ہیں، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہماری کلاس لگی ہے، میں پوچھ لوں اچانک کوئی سوال، تو سارے اکٹھے کبھی بھی جواب نہیں دیں گے، کوئی ہوگا جو پہلے بول پڑے گا، باقی اس کو دیکھ کے کہیں گے یہ ہے۔ یا استاذ کے سامنے کلاس لگی اور وہ کہے کہ آج صبح اٹھ کے سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی ہے، تو کوئی پہل کرے گا جواب میں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں وہاں جواب میں پہل کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیثیت استاذ آپ کو فضیلت کیوں ہے کہ آپ نے یہ لفظ سکھلایا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، بلا اللہ تو ہی رب ہے، تو سکھلایا، بحیثیت استاذ کے فضیلت حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے فضائل حاصل ہیں، لیکن ایک فضیلت یہ بھی ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو روحیں عالم ارواح میں تھیں، اللہ خطاب فرما چکے تھے، تو یہاں کہا گیا ارجعی، اب لوٹ پوچھ کر چلو اسی طرف۔ ایک قول یہ ہے کہ جسم مراد ہیں، حضرت آدم جنت سے نکالے گئے تھے تو اولاد آدم کو حضرت آدم کی جگہ پہ رکھ کے کہا گیا کہ ارجعی الی ربک،
لوٹ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف، واپس چلو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ روحوں کے اعتبار سے کہا گیا، عالم ارواح میں چونکہ اللہ خطاب فرما چکے تھے، ملاقات ہو چکی تھی، تو کہا جائے گا کہ لوٹ چلو اپنے رب کی طرف۔ آگے راضیۃ مرضیہ، حالت بیان کی گئی کہ وہ حالت کیا ہوگی، اس حال میں لوٹو کہ راضیۃً، تم راضی کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کو اور وہ راضی بھی ہو، تم اس سے راضی اور وہ تم سے راضی۔ اس حال میں لوٹ ہے انسان کہ وہ تجھ سے راضی اور تم اس سے راضی۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے جی؟ یہ کب ہو سکتا ہے؟ سوال۔ انسان اپنے نفس کی منشا پہ چلے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پیچھے لفظ لایا ہے اللہ نے نفس کا، یا ایتھا الانسان کا تذکرہ نہیں ہے، یا ایتھا النفس۔ نفس مارنا پڑتا ہے تب جا کے راضی ہوتا ہے۔ رضا بالقضاء ہوتی ہی تب ہے جب نفس مرتا ہے تو آدمی اللہ کی رضا میں راضی اسی وقت ہوتا ہے، وگرنہ انسان کہتا ہے یار میرا تو دل چاہتا ہے کہ ابھی نماز نہ ہوتی، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ تو راضی کون ہوگا نماز پڑھنے میں؟ مشکل ہے تب بھی راضی کون ہے؟ جس کو پتہ ہے یار اللہ کا حکم ہے، کرنا ہی کرنا ہے، بس اس کے اندر ہماری رضا ہے۔ اور یہ بہترین فارمولہ ہے اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کا۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، ہمیں ویسے تروڑے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ویسے کھینچنے کی اور زور لگانے کی، زور لگائیں گے کیا کر لیں گے جی؟ صرف اپنی زندگی کے اندر بے سکونی اور بے چینی ہو کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ورنہ وہی کچھ ہے جو اللہ چاہے گا۔ ہاں اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ نتیجہ رزلٹ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا، رزلٹ دینا یہ اللہ کا کام ہے، رزلٹ ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے سوچ سوچ کے پریشان ہونا، اس کے لیے زور لگانا، یہ انسان کی نہ تو فطرت میں ہے اور نہ بس میں ہے۔ تو لہذا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں فادخلی، جو راضی ہوگا جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ صرف بندو نہیں کہا، انتہائی محبت والا مظاہرہ فرمایا، میرے بندو میں داخل ہو۔ اور قرآن اس کی تفسیر کیا کرتا ہے؟ بندے کون ہیں میرے؟ فی عبادک الصالحین، بندے وہ ہیں جو نیک لوگ ہیں۔ کون ہیں بندے؟ نیک لوگ ہیں۔ نیک لوگوں کو اللہ نے اپنا بندہ کہا کہ میرے بندو میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ نے کہا صرف یہ نیک لوگ۔ اچھا یہاں یوں نہیں ہے کہ قرآن کے راستے پہ چل پڑو، جنت کے راستے پہ چل پڑو، یہ کوئی اور راستہ نہیں دکھلا کے روکا جاتا ہے نا کہ کسی کی اتباع نہ کرو۔ ہر آدمی خود سے قرآن سمجھنا شروع کر دیتا، خود سے اسلام سمجھنا شروع کر دیتا، تو پھر یہ جگہ جگہ یوں نہ کہا جاتا کہ ان کے پیچھے چلو۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الجنہ، صراط المستقیم کے بعد صراط الجنہ، صراط القرآن، صراط السنہ، بات پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن راستہ دکھلایا ان لوگوں کا جنہوں نے پہلے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہاں بھی تذکرہ وہی ہے کہ میرے بندو میں داخل ہو جاؤ۔ تو جینے کے لیے بھی طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں کو فالو کرو۔ تو نیا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت، کوئی نئی تشریح کرنے کی ضرورت، تو فالو کرنا ہے عبادک الصالحین کو۔ اللہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہاں بھی قیامت والے روز بھی اعلان ہوگا کہ میرے بندو میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ ادھر میرے ساتھ آ جاؤ، وہاں کہیں گے میں سارے بندوں میں آؤں گا، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اگلا تذکرہ ہے کہ یہ سارے نیک بندے فی عبادک الصالحین، یہ سارے کہاں جائیں گے؟ وادخلی جنتی، انتہائی محبت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ میری جنت میں، صرف جنت میں نہیں، میری جنت میں۔ اور جنت اللہ کے سوا ہے ہی کسی کی نہیں ہے، جنت اللہ کی ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنی محبت اجاگر کرنے کے لیے، جتلانے کے لیے کہ بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، انتہائی محبت والا اختیار فرمایا انداز کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب سوال میرے اور آپ کے لیے، ہم قرآن پڑھتے ہیں صرف ایمان تازہ کرنے کے لیے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن آج اپنے سے میں بھی سوال کروں گا، آپ بھی سوال کرنا کہ کیا میرے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ میں ان لوگوں میں، ایک ہے امید، ایمان نام ہے امید کا، ہمیں اس کی امید ہے، آپ سب کو بھی امید ہے اس کے اوپر کہ ہمارا تذکرہ یہ ہوگا انشاءاللہ، اللہ سے ہمیں امید ہے۔ دوسری طرف ایمان نام ہے ڈر کا، خوف کا بھی نام۔ امید اور خوف کے درمیان جو چیز پائی جاتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا، حضرت عمر نے کہا وہ میں ہی ہوں گا۔ کہا ایک ہی آدمی جہنم میں جائے گا، کہا وہ بھی میں ہی ہوں گا۔
اس کے درمیان کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ تذکرہ ہمارا ہے، لیکن کبھی اپنے آپ کو دین کی، شریعت کی، قرآن کے اصولوں پہ رکھ کے ناپنا کہ آیا میں اس پہ پورا اترتا بھی ہوں۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ دین کا ایک چھوٹا سا جز ہے نماز، باقی بھی دین ہے، باقی جو زندگی گزارتے ہیں وہ دین کا حصہ ہے۔ تو آج یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ضروری ہے کہ آیا میں اب اس اصول پہ پورا اترتا ہوں کہ میرے لیے اعلان ہو یا ایتھا النفس